السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین ٹو مچ سمارٹ عزیزی ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آپ نے آج کی خبروں میں نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہاٹ فیورٹ آج نیوز پائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان بٹ جو کریکٹر ہیں انہوں نے عوام سے بھی معافی مانگ لی ہے اور بورڈ وغیرہ سے بھی معافی مانگ لی ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کو مجھ سے بھی ذاتی طور پہ معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے مجھے حلفن اور قسمن بتایا تھا، اور ہم نے پھر آ کے تو بڑے جوش و خروش سے اپنے شو میں بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کسی آئس کریم پارلر کا افتتاح کرنے کے لیے وہ پیسے پکڑے تھے جو ان کی جیب سے نکال کے تو جوئے پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ تو آئی ایم ویری سوری سلمان بٹ صاحب، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہ 100 گنڈے بھی کھا دیتے 100 جوتیاں بھی خرید لیاں۔ اچھا جی، یعنی جوتا بھی انگریزی میں اور گنڈا بھی انگریزی میں؟ یار یہ جو ٹوک کے میری فلو خراب کر دیتا ہے۔ فلو 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 ہوتا ہے۔ اچھا نہیں، وہ فلو ہوتا ہے عزیز صاحب۔ پہلے بتایا کرو، پھر جب کیمرے سٹارٹ ہو اس وقت تم لوگوں کو مجھ میں نقص نظر آنے شروع ہو جاتے، پہلے میں بہترین بیٹھا ہوتا ہوں۔ اچھا یار، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی تم کوشش تو کرو نا۔ 100 گنڈے 100 جوتے۔ اچھا جی، گنڈے کی انگریزی تم بتاؤ، ارائی ہونے کے حوالے سے تمہیں پتا ہونا چاہیے گنڈیوں کی کیا انگریزی ہے، بتاؤ۔ انین 100 آنینز، اور جوتیوں میں انٹرسٹ خواتین رکھتی ہیں، خریدنے میں بھی اور مارنے میں بھی، اس لیے جوتیوں کی انگریزی شوز۔ اوکے، 100 شوز اینڈ 100 اونین کے انین۔ اس کا مطلب ہے بٹ صاحب نے دونوں کام کیے ہیں، انین بھی اور شوز بھی۔ یس، اور قوم کے نوجوانوں کو بٹ صاحب اب یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ایسے کاموں سے دور رہو۔ ہائے ہائے حال میرے تو ڈریو نی اڑیو پیار نہ کریوڑی۔ جب آئی سی سی نے بٹ صاحب کو کہا ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور اگر آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ہم آپ کی سزا میں کچھ تخفیف کر سکتے ہیں، ادروائز آپ 10 سال تک کرکٹ سے باہر ہیں۔ ہائے 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 ہائے، نہیں تو ویسے بھی اب کتنی کو کرکٹ وہ کھیل لیں گے، جن کی کتنی ہو گئی ہے، ویسے تو چھوٹے سے ہی لگتی ہیں، اس طرح کے منڈے دکان سے ریوڑیاں اٹھا کے بھی دوڑ جاتے ہیں۔ بٹ صاحب کی ایگزیکٹ ایج کا تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر مصباح ابھی تک کرکٹ کھیل سکتا ہے تو بٹ صاحب کی باری بھی آ جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، نہیں مصباح چاہتا کیا ہے کہ جدو میرے سارے وال چڑھن گے میں ادو کر جاؤں گا۔ یار وہ خود تو بیچارہ ٹھیک کھیل رہا ہے یار، جانے دو خدا کے واسطے، ادھر انڈیا دیکھو پوری دنیا میں تہلکا مچایا ہوا انہوں نے، ان کی ٹیم نے، ایک بندہ بھی 25 سے اوپر نہیں تو ہے، ٹیم بھی تو یہ سارے ہی 25 سے اوپر ہیں۔ یار حد ہو گئی بھائی، ٹیم بھی تو دیکھو نا، اپنی ٹیم کا موازنہ ذرا ہندوستان کی ٹیم سے کر کے تو دیکھو، آن پیپر ہی دیکھ لو۔ تو بھائی جی یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ادھر بھی کوئی اچھے کھلاڑی جو نئے بندے جو ٹیلنٹ نیا ہے، جو یور والے ہیں، ہمت والے ہیں، ان کو بھرتی کریں۔ ان کو تو شاہد افریدی نہیں ان کی جان چھوڑ رہا، پورے میچ میں ایک شاٹ لگاتا ہے وہ بھی چیل کو کیچ کرا کے نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاہد افریدی کے بارے میں اب ہمارے جو کرکٹ کے ہائی اپس ہیں ان کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ میں شاہد افریدی کا، ہاں واقعی بالکل صحیح ہے، میں شاہد افریدی کا پرسنل بہت بڑا ایڈمائرر ہوں، لیکن میرا خیال ہے چاہتا ہوں یہ بھی آپ کی پھر بے وقوفی ہے۔ نہیں نہیں یار، ایسی بات نہیں یار، اس کی ایوریج دیکھو، اس کا رزلٹ ٹوٹل 23 کی ایوریج ہے، 23 کی۔ 3 شاٹیں مار کے آپ لوگوں نے شو آ کیا۔ میرا خیال ہے کہ ماڈرن کرکٹ میں اس طرح کے پلیئرز کی اب کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ وہ مطلب 4 میچوں میں، ایک میچ میں 2-4 چھکے مار لے۔ یہ میں تمہیں بتا دوں کہ قوم نے یہ کرکٹ کا بیڑا غرق خود کیا ہے۔ یہ قوم نے جو شاہد افریدی کو ہیرو بنایا ہوا ہے نا کرکٹ کا، اس سے تباہ ہوئی ہے کرکٹ۔ یہ ہیرو تھا یار، ہیرو عمران خان تھا، ہیرو ظہیر عباس تھا، ہیرو جوید میاں داد تھا، ہیرو انضمام الحق تھا، جو بیٹھ کے کھڑے ہو کے ملک کی عزت بناتے تھے وہاں پہ، کتنے کتنے دن کریز میں کھڑے ہو۔ عمران خان کی بات کرو، عمران خان کے بارے میں تو ایک اور کرکٹ ہیرو عامر سہیل صاحب نے یہ فرمایا تھا چند دن پہلے کہ پاکستان میں کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے، عامر سہیل صاحب۔ نہیں، ویسے عامر سہیل کا ہیئر سٹائل بتاتا ہے کہ کرکٹ اس نے اچھی کھیلی۔
اور عامر سہیل صاحب نے صرف ایک چھوٹے سے عہدے کی خاطر، اور ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے عامر سہیل کو یہ کہا تو نہیں ہوگا کہ عمران خان کے خلاف یہ بیان داغ دو تو تمہیں میں بورڈ کا سی ای او بنا دوں گا، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے کہ جوش خطابت میں کچھ زیادہ ہی فرما دیا ہے. یار عمران خان سے آپ ہزار طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، ذاتی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کرکٹ کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ پاکستان میں کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے، میرا خیال ہے کہ اس بیان پر اس سے زیادہ اور کوئی محاورہ فٹ نہیں آتا چاند پر تھوکنا. یہ جس نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے، کیا نام ہے اس کا، سہیل احمد، یار کیا کہتے ہیں یار اس کو، عامر جلیل، عامر سہیل، اس کو بندہ یہ پوچھے کہ ایک کپ ہے ہمارے پاس ورلڈ کپ جسے کہتے ہیں، وہ عمران خان لے کے آیا ہوا ہے. تم تو بھائی کسی سے چاہ کا کپ مانگو تو وہ کہتے ہیں بھائی جی پہلے پچھلے پیسے دیو. جنید یقین کرو رات کو ایمان سے میرا رونا نکل گیا. رات کو سیمی فائنل ہو رہا تھا فٹ بال کا، اٹلی کا اور اسپین کا. ان کے جو کوچ تھے اور ان کے جو ٹیم ممبران تھے، اللہ جانتا ہے، خدا شاہد ہے، ان کی حالت دیکھ کے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی باقاعدہ زندگی موت کا سوال بڑا ہوا ہے. اور پسینوں پسینی ہوئے تھے وہ لوگ جو نہیں تھے کھیل رہے، ان کا باہر کھڑے کھڑے پسینہ نکل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہم نے جیتنا ہے. نظر آ رہا تھا کہ یہ ملک کے لیے کوئی قوم کھیل رہی ہے. ادھر تماشا بنایا ہوا ہے یار، اشتہار ہی نرے کرتے جا رہے ہیں. یار خدا کے واسطے جاؤ جا کے اشتہار کمپنی میں بھرتی ہو جاؤ. اچھا تم اس بات پر بھی ذرا غور کرو کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران اگر کرکٹ میں سیاست بڑھتی جا رہی ہے تو سیاست میں بھی کرکٹ بڑھتی جا رہی ہے. جا کے مل رہے ہیں تگڑے تگڑے لوگوں کو کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے. کرکٹ کنٹرول بورڈ کی ابھی چیئرمین کی جو تقرری ہوئی ہے یہ سب کے سامنے. ہاں سیٹھی صاحب لگ گئے ہیں سیاسی تقرری ہے. جب آپ کے پاس کوئی بندہ رہ گیا ہر پوسٹ کے لیے. اچھا سیٹھی صاحب کی تقرری کو تو کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا جو سٹارٹ ہے یا جو ان کا ابتدائی بیان ہے اس حوالے سے وہ بہت حوصلہ افزا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے میری رائے میں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ سلیکشن میں میرا عمل دخل بالکل زیرو ہوگا اور ٹیم کی ہار یا جیت کی ذمہ دار یعنی کریڈٹ کا ڈس کریڈٹ جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کو. سیٹھی صاحب کو، بھائی صاحب کو یہ بندہ بھی تو سمجھائے نا کہ بھائی جی یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے خدا کے واسطے اس کو واپس کر رہے ہیں، اب یہ ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے. 20 سال سے وہ 2-3 پیٹرن یا سیٹ بنے ہوئے ہیں. بھائی جو بندے اتنے سالوں سے کرکٹ کا بیڑا کرک کرنے کے ذمہ دار، یہی ذمہ دار، آؤٹ پٹ پوچھو، یہ ذمہ دار کیوں یہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے غیر ملکی وفد سے روسی زبان میں بات کر کے انہیں حیرت میں ڈال دیا. روسی زبان؟ جی بہت اچھے یار. ویسے شہباز شریف صاحب بھی بہت بڑی ایٹم ہوئے، اب دیکھو روسی زبان بول دی. پہلے چائنیز بولنے کا معیارہ بھی کر چکے ہیں، ترکی بولنے کا معیارہ بھی کر چکے ہیں، عربی بولنے کا معیارہ بھی کر چکے ہیں. یہ تو حیران کرنے والی حرکتیں شروع کر دی ہیں انہوں نے. مجھے تو لگتا ہے کسی دن یہ سرکس دیکھنے گئے تو انہوں نے رسے پہ بھی ٹور کے دکھا دینا. کسی دن سویرے سویرے دل کرے پروٹوکول پیچھے پیچھے آ رہا ہو تو آگے کینچی سائیکل چلا رہے ہو. ہاں ان کو حیران کرنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. تم دیکھنا کسی دن انہوں نے شیر کے منہ میں بایو بھی دے دینے. امجد فرزند نے کہنا کہ میاں صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، کہنا چپ کر جا، سرکس پاویں تیری انتخابی نشان ہمارا ہے. اس طرح کے بندے میلے میں شرط لگا کے 18 گلاس کانجی بھی پی جاتے. ہاں جیسا جذباتی پائی ہیں میاں شہباز صاحب، 10 مہینے میں پول بنا لیتے ہیں تو 18 گلاس کانجی نہیں پی سکتے. اب دیکھو نا یہ روسی زبان بول دی ہے، حد ہو گئی ہے. جتنی مرضی یہ زبانیں بول لیں، یہ میم کی بولی نہیں بول سکتے. میم کی بولی؟ میم کی بولی یہ میوزیشن حضرات بولتے ہیں آپس میں بات سمجھانے کے لیے. مور میں تے موئنی کیا متے دیں، کہتی ہیں کہ مور میں تے موئنی کیا متے دیں، تور میں کوئی نہیں دیتے، انہوں نے پیسے نہیں دیتے، ویسے میں موئنی کیا متے دیں. کیا بولتے جا رہا مور میں میر فے موہی مل گئے. کیا پھر وہی گل یہ کہہ رہا ہوں، میر فے موہی مل گئے. یہ بولی کیا؟ یار یہ بولی ہے میم کی بولی.
جیسے شاباش کہنا ہے نا تو ماباش شین، پہلا جو لفظ ہے اس کو اٹھا کے ادھر میم لگا لینا ہے، ماباش، شاباش، ماباش، اور شین اٹھایا ہے اس کو آخر پہ لگا لینا ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ شروع میں شین تھا۔ ماباش شین، لوٹا موٹا لیں، اتنے فریکوینٹلی کیسے بول لیتے ہو؟ ماباش شین، مندر میں بھی یہ ماڑی ٹین، ماڑی ٹائم کیا؟ ماڑی ٹین، ہائے ہائے بہت اچھے، ماڑی ٹائم نہیں سمجھتے اتنی دیر دے پھرن رہے ساڑھے تو پھر نہیں ماڑی ٹائم سمجھتے، ہائے 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 ذرا جرنلزم کھرچ کے تو ماڑی ٹائم ہی سمجھو۔ تمہیں تو اس زبان پر ستارہ امتیاز ملنا چاہیے یار۔ وہ مل گیا ہوا ہے، اب چاند امتیاز ملنا چاہیے، یا چلو اور کچھ نہیں تو پا امتیاز تو ملنا چاہیے۔ پی آئی اے نے 5 مسافروں کو کوئٹہ سے کراچی تک کھڑے کھڑے سفر کروا کے تاریخ رقم کر دی۔ کیوں جی؟ کتنی دیر پہلے میں نے پشین گوئی کی تھی کہ دیکھنا اس پی آئی اے میں کھڑے ہو کے بھی لوگوں نے بالکل بالکل آپ نے کہا۔ ابھی تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، اللہ نہ کرے میں نہیں یہ چاہتا، مگر جو حالات بتا رہے ہیں ایک دن تم پی آئی اے کی چھت کے اوپر لے بیٹھے ہوئے بھی دیکھو، اوپر ٹھنڈ میں کر رہے ہوں گے اور پی آئی اے کا پرسر جہاز کے پیچھے لٹک کر کہے گا ڈبل اے۔ دیکھو یہ رہا، پوری دنیا میں میرا خیال ہے یہ پہلا واقعہ ہے کہ 5 بندے کھڑے ہو کے جہاز میں سفر کر کے با کمال لوگ، لاجواب سروس۔ یہ بڑا اختیارہ بن چکا ہے، اس کو بس وہ والا ہارن لگانے کی ضرورت ہے، پاؤں پاؤں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ گیس کی تقسیم میں گھریلو صارفین کو ترجیح دی جائے اور نرخ بھی معقول بنائے جائیں۔ شکر الحمدللہ، ایمان سے یہ کام تو سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے یار۔ گھریلو صارفین جو ہیں بیچارے جو نیا گھر بناتے ہیں ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ اگر گھر انہوں نے اب بنایا ہے تو جو پہلے گھروں میں گیس لگی ہوئی ہے ان میں اور نئے گھر بنانے والوں میں کیوں فرق ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ جو نئے گیس کنیکشنز کے اجراء پر پابندی لگائی گئی ہے، اس میں بھی ایک عجیب و غریب قسم کی ناانصافی برتی گئی ہے کہ نئے ڈیمانڈ نوٹس کے اجراء پر پابندی لگائی گئی، یعنی جن لوگوں کے پاس ڈیمانڈ نوٹس ہیں ان کو گیس لگا کے دی جائے گی۔ اس سے یعنی اس کے بالکل برعکس اگر کسی نے بہت پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن وہ بیچارہ پیسے نہیں دے سکا، یعنی وہ ڈیمانڈ نوٹس نہیں جاری کروا سکا، یعنی اپلائی اس نے پہلے سے کیا ہوا ہے، اس کو گیس نہیں ملے گی۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ درخواست دیکھی جائے کہ کس کی پہلے اس حساب سے گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ اور اس میں ایک اور عجیب سی بات تو میں سناؤں، ہائے ہائے ہائے، تم دیکھو نا میرے گھر گیس لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ 3 گھروں میں نہیں لگی ہوئی، میں نے اپنے گیس کنیکشن سے ربڑ کے پیپ سے یا دوسرے پیپ سے ان کو تینوں کو کنیکشن دیا ہوا ہے۔ بھائی خدا کے بندو، اور ان سے ڈبل پیسے چارج کر رہے ہو۔ ملک کی گیس تو اتنی لگ رہی ہے نا، اب کون سی گیس بچا رہے ہیں یار؟ یہ تم نے بیچ میں کیا کہا کہ ڈبل پیسے چارج میں کر رہا ہوں؟ حد ہو گئی ہے یار تمہارے والے، تم اپنی مثال نہ دیتے یار، یہ تمہیں اس طرح کا بندہ لگتا ہے؟ میں تو گیس کا ایسا کیس جانتا ہوں میرا رونا نکل جاتا ہے۔ اپنی ایوان جی ہے نا جو ریسرچر، مجھے کہتے ہیں جی میں تمہارے بھتیجے کو جب داخل کروانے گیا تھا پہلی کلاس میں تو واپسی پہ میں نے گیس کنیکشن کی درخواست دی تھی، اب تمہارے بھتیجے نے ماشاءاللہ بی اے پاس کر لیا، ابھی گیس نہیں میری لگی۔ ایوان جی کا تو عالم یہ ہو گیا کہ اگر ان کے گھر میں سوئی ویسے ہی جس سے پروتے ہیں اس سوئی کا نام لیتے ہیں تو مارنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے گیس لگ جائے گی، خبردار کسی نے سوئی بھی کہا تو۔ یہ بیچاروں کی تو چھیڑ پڑ گئی ہے یار، دروازے کے آگے کہ بندہ وائیں لگا رہا تھا، گیس ہی کے باہر باہر نکل کے اسے لبیاں پا لی یار، اس ڈاکٹر کو مارا ہے پکڑ کے جس بیچارے نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کو گیس کی تکلیف ہے۔ ہاں اس سے لڑنے لگ گئے، کہتے ہیں گیس کی نہیں مجھے سوئی گیس کی تکلیف ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق خواتین عمر بھر میں 150 مرتبہ اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کرتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے،
یہ میرا خیال ہے ریسرچ کسی انگلش ملک کی ہے. ادھر تو ایک دن میں 150 مرتبہ ہیئر سٹائل چینج کرتی ہیں. نہیں عزیزی صاحب. ہاں اپنا نہیں اپنے خاوند کا ہیئر سٹائل کبھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے, کبھی ایسے کو جا رہا ہوتا ہے, کبھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے. ایک خاتون میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی تم پوچھو گے. ایک خاتون تو یہ جو سپائکس نہیں ہوتے بعد سکنٹ میں یہ سٹائل بنا دیتی ہے, ٹم سپائک سے میارتے ہیں. سپائک ایسی خام کا بھابی کو بدنام نہ کیا کرو ہر معاملے میں. میری بھابی کو؟ ہاں تمہاری بھابی. لوگ تو خضاب لگا کے کنگھی کرتے ہیں, آیوڈیکس لگا کے کنگھی کرتے ہیں. تو تم جو اس دن دروازے کے پیچھے چھپ کے بھابی کو فون پہ کہہ رہے تھے, تم میرے ظلموں سے تنگ آ کے میں نے ٹینڈی کرا دی. یا تو سیاہ تھا ٹینڈ کرا کے یہ کی جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا نا, کوئی بات نہیں. اس روز کی کچ کچ سے تو باہر آ رہی ہوتی. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پیش کیجئے اس ہفتے کی مختلف. ڈش ڈش ڈش. کیا ہوا ہے؟ زور سے ڈش ہو گیا. اسی سے تو منع کرتے ہیں, زور نہ لگایا کریں اتنا. اور نہیں میں نے تو وہی کیا, میں نے کہا سانپ ہے خود ہی ایسے ہو جائے گا. ناظرین جو پہلی مخبری عجیبی پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے ڈش. ایک سانپ یہ ٹھیلا ہو گیا. یہ جو پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہوا کہ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب کو ایک دوست کی بیٹے کی شادی پر سرکاری خرچے پر ہیلی کاپٹر پہ جانے سے گرمی کھائی ہے, اور انہوں نے منع کر دیا کہ خبردار کوئی سرکاری ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کرنا آپ نے. صحیح بات یہاں سے تھوڑی آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. آپ کا پتہ عمران خان صاحب ہیں تو ایک شخص تپے ہوئے بڑے پیڑے ہوتے ہیں. انہوں نے جناب کہا کہ حیور یہاں تک ہی نہیں, اصول ذرا آگے بھی جائیں گے. ان کو کسی نے یہ بھی شکایت لگا دیا کہ جناب آپ صرف ہیلی کاپٹر کی بات کرتے ہیں, جس دن یہاں پہ خیبر پختونخوا میں بم دھماکہ ہوا تھا نا, اس دن آپ کے یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کی ساری فیملی سرکاری خرچے پہ نتھیا گلی کے ایک بہت بڑے ریسٹ ہاؤس میں جا کر رہے تھے, اور ریسٹ ہاؤس چھوٹا پڑ گیا تھا, پھر ایک ہوٹل بھی ساتھ بک کرانا پڑا تھا, اور سارے سرکاری خرچہ ہی ہوا ہے. اس پہ عمران خان صاحب بہت سخت گرمی کھا گئے ہوئے ہیں, اور وہ انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ سرکاری خرچہ اور سرکاری پیسہ استعمال کیا گیا ہے. I don't like and I can't spare this. نتھیا گلی. Yes. سونا آکسفورڈ کے پڑے ہوئے ہیں, ان کو جتنی انگریزی آتی ہے تو میں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. لا جناب دوسری جو مخبری ڈش. جی مخبری یوں ہے کہ ایک عسکری شخصیت نے پرویز مشرف صاحب کی والدہ محترمہ جو ہیں ان سے رابطہ کیا ہے, اور ان سے کہا ہے کہ اگر آپ پرویز صاحب سے یہ کہیں کہ وہ اب بھی دبئی یا انگلینڈ جانے کے لیے راضی ہو جائے تو ہم ان کو یہاں سے باہر نکلوا سکتے ہیں. مگر پرویز مشرف صاحب کی والدہ محترمہ نے آگے سے کہا کہ میں اس بات میں نہیں بولوں, چونکہ میں نے تو جب یہ یہاں سے پاکستان جا رہے تھے اس وقت ان کو منع کیا تھا کہ نہ جاؤ بیٹے, ہوا تیز چل رہی ہے, نہ جاؤ. مگر یہ میرا بیٹا آگے سے کہتا تھا کہ ماں جی ادھر میرے جو لاکھوں کروڑوں سپورٹر ہیں ان کا دل ٹوٹ جائے گا, مجھے جانا ہی چاہیے.
اور یہ اب خود ہی گیا ہے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے بھی اس نے اپنی مرضی کی ہے, اب واپس آنے کے لیے بھی اس نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے, ہم تو اس میں بول نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کے لیے بہتر کرے جو بھی کرے, اور اس ملک کے لیے بھی بہتر کرے. ڈش آج سارے بائیں بازو کے سانپ ہیں. دیکھو یعنی اس کو بھی پولیٹیکل یوں ہی کر رہا ہے. بھائی جی اس سب کو اب آئیو ٹیکس ملنا پڑے گا. دائیں بازو کا بھی یہی حال ہو گیا. وہی بات دائیں بازو بائیں بازو. یار میں نے پھر ہالینڈ فون کیا نا جب بھائی کو, انہیں تمہارا دائیں بازو جو ہے نا وہ مروڑ کے بائیں کر دینا, پھر معافیاں مانگو گے. نہیں شمون پائن میں نے نہیں یہ کہا تھا, میرا یہ مطلب نہیں تھا. شمون پائن مان سے میں نے بولتا جا رہا ہے. مخبری سناؤ تم. مخبری یہ ہے جناب عالی کہ قصور کے ایک بیوروکریٹ ہیں, افسر ہیں, یعنی کہ اچھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھائی صاحب, جن کا ایک اچھی سیاسی شخصیت سے رشتہ داری اور عیداری بھی ہے. اچھی سیاسی شخصیت کیا نمازی پرہیزی ہے؟ اور یار سیاسی شخصیت یعنی کو ایم این اے ایم پی یہ صاحب تگڑ. یار تم تفصیل میں نے نہیں یار سنانی مخبر. ایک میرا سپ یخمی ہوا ہوا اوپر سے یہ دیکھو مجھے تنگ کر رہا. آپ سناتے رہے. یار کسی سیاستدان سے بھی ان کی ہے رشتہ داری, یعنی تگڑے بیوروکریٹ, جس کی سیاست میں بھی رشتہ داری ہو اور اوپر سے ہو وہ بیوروکریٹ, وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ تو اڑنا. اچھا یار میم کی بولی تو بولو یار نہ ایسے کرو, می کیا مر جاتے یار, مبچہ مر گیا, مبری مادہ بوئی گئے. لو جناب وہ جو بیوروکریٹ صاحب ہیں سیاستدان کے بھی رشتہ دار ہیں, انہوں نے دسمبر میں وہاں لدے کے ایک جگہ ہے, وہاں پہ کو 1200 کنال زمین پڑی ہوئی تھی. گورنمنٹ کی ہوگی, اپنی ہوئی نا. ہائے ہائے ہائے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کی زمین کہو بلکہ. لو جناب انہوں نے ادھر سے پٹواری کو بلا کے 5 لاکھ روپیہ سے رشوت بھی لگائی. اس کا کہا کہ اس کے رجسٹری میرے نامے کر دو, ہمیں ویلی پڑی ہوئی ہے, کو لپیٹ کے نہ لے جائے. وہ آگے سے پٹواری بھی سیانا تھا, اس نے کہا جی 5 لاکھ تو چلو ہو گیا, بڑی 1 منٹ یہ رہا, یہ تو ہو گیا پورا. اب جناب میرے کہنے پہ جو میری پسندیدہ جگہ ہے وہاں پہ ٹرانسفر بھی کروائیں, پھر میں آپ کو یہ زمین نامے لگاؤں گا. اچھا ٹرانسفر بھی اس نے اپنی جگہ من پسند پہ کرا لی اور ساتھ اس کے رجسٹری بھی کر گئے ہوئے ہیں. اب یہ جو 1200 کنال زمین تھی پڑی ہوئی, یہ اب ان بھائی صاحب کی ملکیت ہو چکی ہے. کتنے دکھ کی بات. کیوں جی دکھ کی بات, آپ نے اپنے نامے لگوانی تھی. سرکاری زمین بھائی, تو سرکاری زمین ہے تو سرکاری بندہ ہی کھا گیا, پرائیویٹ نے تو نہیں کھائی. بھائی ہمارے ملک کی زمین تھی یار. بھائی جی بیوروکریٹ بھی ہمارے ملک کا ہی ہے, ڈیوڈ کیمرون نہیں لے گیا زمین. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار میں سب کو آئیو ٹیکس لگواؤں. ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے آئندہ لاہے عمل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہ محمود قریشی. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. ضرور کیجئے لاہے عمل پر بات, کیونکہ لاہے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. لاہے عمل سے وفاقی حکومت کی قسمت میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, نہ گھوڑا ہے نہ گاڑی ہے, وہاں پیدل ہی جانا ہے. شاہ محمود کے اندر تو لفظوں کا سونامی چھپا بیٹھا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ لفظ باہر نکلے. آپ دیکھیے نا, مگر میڈیا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. شاہ صاحب ایسا تو نہ کہیں, میڈیا کی تو آپ بہرحال ڈارلنگ ہیں. میں آپ کے اس فکرے پہ خوش تو ہوا ہوں, مگر ذرا اپنی تذکیر و تانیث درست کر لیجیے. کی ڈارلنگ نہیں, کا ڈارلنگ. تو جنید صاحب کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میڈیا ہمارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کر رہا. بھائی دیکھیے, جب اسمبلی میں ہم نے بجٹ تقریر پر حکومت کے لتے لیے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر اخبار کی اس دن ہیڈ لائن بنتے, مگر نہیں. ہم نے سارے اخبارات منگوائے اس دن کے, اور ہم نے موٹی اینک لگا کے سارا فرنٹ پیج جو ہے وہ پھول مارا.
ہاں جس طرح کھدو پھولتے ہیں نا اور اس میں سے بھی لیریں ہی نکلتی ہیں، اسی طرح ہم نے بھی پورا اخبار پھولا تو اس میں سے لیریں ہی نکلی. بھائی ہیڈ لائن ایسی فضول لگی ہوئی تھی اس دن، میں حیران ہو گیا کہ یار شاہ محمود کو اگنور کر کے کوئی ہیڈ لائن ہی اچھی لگا دیتے. ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ نواز شریف نے ڈرون حملوں پر احتجاج کیا. بھائی ہم تھوڑا احتجاج کر چکے ہیں، جب ہم وزیر خارجہ تھے ہم نے تھوڑا احتجاج کیا، ہماری کسی نے نہیں سنی تو نواز شریف کی بلا کون سنی. جبکہ ہمارے ساتھ تو ہیلری ایک آدھ دفعہ ٹکرو ٹکری بھی ہوئی، مگر ہم نے اپنی خبر بہت ڈھونڈی، ہمیں نہیں ملی. ہم نے گھر کے تمام ملازمین سے بھی کہا کہ اخبار کو دیکھا جائے، سب نے دیکھا مل کے، ایک ایک صفحہ اس کا ہم نے بڑے غور سے دیکھا، مگر ہمیں اپنی خبر نہیں ملی. چوتھے پانچویں دن جب ہمارا ایک ملازم تندور سے روٹیاں لے کے آیا تو دور سے چلاتا آ رہا تھا، شاہ جی لگی ہوئی جے، شاہ جی لگی ہوئی جے، شاہ جی لگی ہوئی جے. ہم گھبرا گئے کہ کہیں تندور پہ ہماری کٹ تو نہیں لگی. گھر کے اندر گھسا تو روٹیاں چنگیر میں رکھ کے ہمیں اخبار تھماتے ہوئے بولا کہ یہ دیکھیے آپ کی گرما گرم خبر. اچھا ہم نے کہا اب کم وقت روٹیاں گرم تھی جس وجہ سے اخبار بھی گرم ہو گئی ہے، خبر گرما گرم نہیں ہے. 12ویں صفحے پہ کیا خبر گرما گرم ہوتی ہے؟ یقین مانیے جنید صاحب، خوش ہونے کی بجائے دل خون کے آنسو رونا شروع ہو گیا. جس جگہ پہ شاہ محمود کا بیان لگا ہوا تھا، بجٹ تقریر، وہ بھی بجٹ تقریر کے حوالے سے، اس کے دائیں جانب لکھا تھا تو لمبے میں ہیڈ ماسٹر کا طالب علم پر تشدد. اس میں او ہو والی کون سی بات ہے؟ پوری خبر تو سن لیجیے. طالب علم پر ہیڈ ماسٹر کا تشدد، طلباء کا احتجاج. اور ہماری خبر کے بائیں جانب لکھا تھا مشتری ہوشیار باش، ہر گاہ کے مسمی کو اطلاع ہو، پلاٹ نمبر 14 ماڈل ٹاؤن ہماری ملکیت ہے، بیچنے اور خریدنے والا خود ذمہ دار ہے. اور ہماری خبر کے عین اوپر جو خبر تھی وہ ہم مستورات کی موجودگی میں سنا نہیں سکتے. وہ کیا تھی؟ 6 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار. استغفر اللہ. ارے کب وقت اس دور میں آدھا درجن تو انڈے چھوڑ کے کوئی نہیں بھاگتا، تم بچے چھوڑ کے بھاگ گئی. لیجیے جنید صاحب، ان تمام بیہودہ خبروں کے نرغے میں جو ہماری ننی منی خبر لگی ہوئی تھی اس میں کتابت کی غلطی تھی. یہ آپ کی اوئے ہوئے صورتحال کو زیادہ سنگین نہیں بنا رہی؟ بھائی سنیے تو صحیح کہ کتابت کی کیا غلطی تھی. لیجیے جنید صاحب، ہمارا بیان تھا کہ یہ بجٹ غریب کش ہے، شاہ محمود قریشی. بدبخت کمپوزر نے لکھا تھا کہ یہ بجٹ غریب کشتا ہے، یعنی غریب کو طاقت بخشنے والا ہے، شاہ محمود قریشی. جی تو چاہا کہ فوراً فون اٹھاؤں اور اخبار کے مالک کو کہوں کہ خدا کے لیے یہ جو آپ نے حکیم کمپوزر بھرتی کیا ہوا ہے اسے تو اپنے ادارے سے فارغ کیجیے. مگر اس کی خوش قسمتی اور ہماری بد قسمتی کہ اخبار کا جو ٹکڑا ہمارے ہاتھ آیا اس سے یہی نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ اخبار ہے کون سا. اخبار کا شاہ صاحب ایک ٹکڑا تھا، تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ 12 نمبر صفحہ ہے؟ اشتہارات بتا رہے تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ خود ایک سینئر صحافی ہیں، یہ مشتری ہوشیار باش ہیڈ لائن کے نیچے لکھا ہوتا ہے، اس کی جگہ 12 نمبر صفحہ ہی ہوتی ہے. آپ نے کم روٹیاں منگوائی تھی نا، چھوٹے اخبار کے ٹکڑے میں آ گئیں. آپ زیادہ روٹیاں منگواتے وہ پورے صفحے پہ آ جاتی. موصوف پھر ہمارا چیزہ لے رہے ہیں. سنیے تو صحیح کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہو گیا. اسی دن، این اسی دن، میرا خیال ہے یا جاوید ہاشمی نے وہ تراشا عمران خان تک پہنچایا یا عمران خان نے بھی اس دن تندور سے روٹیاں منگوائی.
वैसे वो तो मंगवाते ही तंदूर से हैं, क्योंकि उनके पास तो रोटियां पकाने वाली है ही नहीं, जो थी वो बर्गर वाली थी। लीजिए, इमरान खान साहब ने भी वो खबर पढ़ ली कि बजट गरीब कुश्ता है। गुस्से में फोन मिला दिया और मिलते ही कहने लगे, शाह महमूद U2। भाई जावेद हाशमी ने नवाज शरीफ को अपना लीडर मान लिया और तुमने बजट को गरीब कुश्ता कह दिया। लीजिए जुनैद साहब, इमरान खान ने तो गुस्से में फोन बंद कर दिया। अब उसको मनाने के लिए हमने 3 दफा 50-50 रुपए का इजी लोड करवाया। 3 दफा 50-50 रुपए का? भाई 20 में से 36% तो टैक्स कट जाता है, बाकी 50 में से बचता क्या है। नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद साहब, हमारी दास्तान तो पूरी सुन लेते। सुनते हैं, पूरी सुनते हैं शाह साहब। आपकी बजट तकरीर में खास बात थी क्या? वैसे इंतहाई अफसोस की बात है, भाई तकरीर थोड़ी थी शाह महमूद की, मुरक्का था, मुरक्का, बल्कि मुरब्बा था, मुरब्बा। अच्छा। अब ये न कहिएगा कि बीच में से 15 मरले हमें दे दे। हम खाने वाले मुरब्बे की बात कर रहे हैं। अच्छा, चाशनी थी उसमें? जी हाँ, चाशनी थी। तो मुरक्का किस चीज का था वो? भाई कई एक खूबियां थी उसमें। अताउल्लाह शाह बुखारी का जोश खताबत, महातीर बिन मोहम्मद की दूर अंदेशी, नेल्सन मंडेला का जज्बा हुब्बुल वतनी, और ऊपर से शाह महमूद का खूबसूरत अंदाज। जरा सोचिए वो तकरीर कैसी होगी। जो सफा नंबर 12 पे सिंगल कॉलम शाया हुई थी। देखिए, फिर चेजा ले रहे हैं। इस वक्त जुनैद सलीम कम और परिणीति चोपड़ा ज्यादा लग रहे हैं। वो कौन है? परिणीति चोपड़ा बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं इस वक्त हिंदुस्तान की। अच्छा। परिणीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की बहन है। और देखिए कैसी बेवकूफ है, खातून है और चोपड़ा, भाई चोपड़ी होना चाहिए। दोनों बहनें ही चोपड़ा हैं, दोनों को चोपड़ी होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि नाले चोपड़ी नाले दो। अब बात को इधर उधर ना घुमाए, इस बात की वजाहत करें कि तकरीर में क्या ऐसी बात थी? भाई ऐसी वैसी बात थी तकरीर में। हमने तकरीर याद की कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने के खिलाफ, मगर रात गए इसहाक डार साहब ने तनख्वाहें बढ़ा के हमारी तकरीर को जाया करने की कोशिश की। बिल्कुल, ये भी एक साजिश थी आपके खिलाफ। ये मेरा ख्याल है आप फिर चेजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ऐसा पलटा मारा हमने तकरीर का, वो क्या कहते हैं कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो हमने उसी तकरीर को ऐसा पलटा कि हमें अपना बचपन याद आ गया। बचपन में हमने तकरीर याद कर ली, फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। अच्छा। मैट्रिक में। और जब हम इम्तिहानी मरकज में पहुंचे, अच्छा, सवालात का पर्चा जब हमारे हाथ में आया तो वहां पे मजमून लिखना आ गया इलामा इकबाल पर। यकीन मानिए जुनैद साहब, अच्छा, हमने उस फुटबॉल मैच के मजमून की सिर्फ पहली लाइन बदली। अच्छा, कि इलामा इकबाल को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। यकीन कीजिए जुनैद साहब, वो जो फुटबॉल का अपना आंखों देखा हाल था, वो हमने अल्लामा के थ्रू मुमतहिन तक पहुंचा दिया। तो जुनैद साहब, शाह महमूद कुरैशी की आवाज दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक शाह महमूद की आवाज और एक गोली वाली बोतल की ठा, ये नहीं रुकते। यकीन मानिए नहीं रुकते। अच्छा शाह साहब, ये बताएं, ये हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पे परवेज खटक साहब का क्या मामला है?
اس حوالے سے عمران خان صاحب نے صرف پرویز خٹک کو ہی نہیں تمام لیڈران کو یہ مشورہ دیا ہے کہ سادگی اختیار کی جائے. پرویز خٹک صاحب اپنی گاڑی پہ عمران خان صاحب سے ملنے آئے. بالکل بالکل یہی کہا پرویز خٹک صاحب کو میں نے اور عمران خان صاحب نے بھی کہ بھائی دیکھو تم یہ ملک کی اور قوم کی جتنی پتلی حالت ہے خدا کے لیے پیسہ بچاؤ, کیوں سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہو, تم تو ویسے بھی سمارٹ سے ہو, اگر ہوا نہ چل رہی ہو تو کسی کے ہاتھ پہ بیٹھ کے بھی آ سکتے ہو. تو شاہ صاحب آپ نے بھی کوئی سادگی اپنائی ہے؟ بہت سب سے زیادہ, چونکہ میری طرف تو ساری پارٹی کی نظر ہے اور سب لوگ فالو کر رہے ہیں شاہ محمود کو, اس لیے میں نے تو بہت سادگی اپنائی ہے. میں نے تو اب کار کا استعمال ہی شروع کر دیا ہے, اور کار کا استعمال تو سبھی کر رہے ہیں, مگر میں نے تو اتنی سادگی اپنائی ہے کہ میں اپنی گاڑی پچھلی سیٹ میں بیٹھ کے چلاتا ہوں. کیسے؟ اب ہر بات کا جواب دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا, اور انتہائی سادگی ہم لوگ تو اپنا چکے ہیں. یہ جو شلوار قمیض ہم نے زیب تن کر رکھی ہے, آپ یقین کریں گے کہ یہ کس کی ہے؟ کس کی؟ اس ملنگ کی جو ہمارے جلسوں میں ڈھول کے آگے دمال ڈالتا تھا, جن چک جن جن چک جن جن, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سارے انسان برابر ہیں. ہم نے ایک ملنگ کی شلوار قمیض پہنی. آپ یقین مانیں گے کہ اسی میں وہ نیاز ڈلواتا رہا ہے. یہاں پر زردے کے نشانات تھے, 3-4 دھلائیوں میں اترے ہیں. شروع میں تو ہم جو بھی دوست دیکھتا تھا اسے یہی کہتے تھے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں, یہ تو اترے تو ہماری جان چھوٹی. مساوات کا زبردست درس دیا آپ نے شاہ صاحب. لیکن آپ نے گھڑی اس وقت پہن رکھی ہے, یہ میرا خیال 1.5 لاکھ روپے کی ہوگی. 1.5 لاکھ کی ہے. جی لیا دے 150. کم از کم 100 تو ہوگا, 100 سے کم نہیں میں نے کرنا. آپ دے دو بس جلدی سے 100 دے دو نا, جاتے ہوئے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے. 200. یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. شکر ہے سعودی لل نہیں سلئی.